جو بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی تھی، اسی بات کو آج کی جدید سائنس نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں ارشاد فرماتا ہے، قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کفار یہ نشانیاں اور معجزہ دیکھتے ہوئے بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ دوستو، ہوا کچھ یوں تھا کہ حبیب بن مالک یمنی اور اس کے کچھ ساتھیوں کو یمن سے مکہ بلوایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حبیب کا مکہ کے لوگوں کے اوپر دبدبا تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، مطلب یہ کہ اسے ایک معتبر شخص مانا جاتا تھا، اس سے فیصلے بھی کروائی جاتے تھے۔ جب اس نے مکہ پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ایک نئے دین سے متعارف کرا دیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد حبیب اور وہ تمام کے تمام لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ وہاں پہنچ کر حبیب نے کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک جادوگر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اگر آپ سچ میں اللہ کے نبی ہیں، کوئی جادوگر نہیں، تو اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھائیں اور ایک ایسی بات جو میرے دل میں ہے اسے ظاہر کر دے، یعنی غیب کی خبر۔ لوگوں کا اتنا کہنا تھا، آپ نے جیسے ہی چاند کی طرف انگلی کری، چاند اللہ کے حکم سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا، گواہ رہنا۔ پیارے دوستو، پہلی نشانی تو ان لوگوں نے دیکھ لی، دوسری نشانی باقی تھی، وہ غیب کی خبر۔ تو دوسری نشانی کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حبیب، جب تو گھر سے چلا تھا تو ایک مراد دل میں لیتے ہوئے نکلا تھا، جا، تیری مراد پوری کر دی گئی۔ تیرے گھر میں ایک بچی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ پیر اس کے ٹیڑے ہیں، اس کو کوڑ کا مرض بھی ہے۔ تو دل میں تمنا لے کر آیا تھا، کیا تو وہ مر جائے یا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب، جا، تیری بچی کو اللہ نے شفا دے دی۔ حبیب بولا، مکہ والو، تم مانو یا نہ مانو، میں نے مان لیا اور قبول کرتا ہوں کہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ کفار مکہ نے دیکھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف اور صرف حاضر لوگوں پر ہی ہوتا ہے، ساری دنیا پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ سفر سے واپس آئے ان سے پوچھا گیا، اس رات انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ لہٰذا سفر سے آنے والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ فلاں رات کو ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ دا اسلامک ورلڈ کے دوستوں، کچھ سالوں پہلے ناسا کی ایک گاڑی چاند پر اتری۔ اس گاڑی نے چاند کے سطح کی چند تصویریں لی۔ جب یہ تصویریں شائع ہوئی تو ان میں سے ایک تصویر سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماضی میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ اب یہ تصویریں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ناسا کی طرف سے جاری کی گئی یہ تصویر سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، کیونکہ قرآن ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کا ہر حرف سچا ہے، حق ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے۔